الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على صحابته الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم واتقوا الله إن الله عليم خبير صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 13۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نسب پر، اپنی برادری پر فخر و غرور کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں ہم سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 اخلاقی برائیوں سے منع فرمایا۔ یہاں آیت نمبر 13 میں اپنے خاندان اور اپنے نسب پر غرور اور فخر کو حرام ٹھہرایا، لیکن دونوں میں اسلوب خطاب مختلف ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں خطاب تھا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 13 میں جہاں نسب پر غرور کو حرام قرار دیا، وہاں انداز خطاب یہ ہے کہ یا ایھا الناس، لوگوں، سب انسانوں سے خطاب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نسب پر غرور، اپنے خاندان پر فخر، یہ دل سے نکلے تو اسلام قبول کرنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ قرآن مجید دیکھیے، سیرت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا مطالعہ کیجیے۔ عرب کے، مکہ کے کتنے بڑے بڑے لوگ اس وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا کہ آپ پر ایمان لانے والے لوگ وہ معاشرے کے کمزور ہیں اور حقیر خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی لوگوں کا یہ برتاؤ نہیں تھا۔ قدیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ ہود میں مذکور ہے، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی کہ آپ کو ماننے والے لوگ وہ ہیں جنہیں ہم اراذل اور کمی سمجھتے ہیں، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جیسے معزز ان کمیوں کے ساتھ برابر ہو کر بیٹھیں؟ یہ قبول اسلام کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھی۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ نے انسانوں سے خطاب فرمایا کہ جب نسب اور خاندان کا غرور دل سے نکلے تو اسلام قبول کرنے کی راہ ہموار ہو۔ اب وہ ایک اگلے مرحلے میں داخل ہوئے، جب ایمانی
برادری میں داخل ہو گئے تو پھر اللہ نے خطاب فرمایا کہ جو ایمان لائے ہو اور ایمانی برادری میں داخل ہو گئے ہو تو اس برادری کو اگر قائم رکھنا چاہتے ہو، اس اخوت کو اگر قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ 6 برائیاں، یہ 6 خرابیاں اپنے اخلاق سے نکالو۔ اگر یہ 6 برائیاں یا ان میں سے کچھ برائیاں آپ کے اندر موجود ہیں تو ایمانی اور اسلامی اخوت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا۔ ان تمام خرابیوں کی جڑ اگر دیکھیے تو وہ نسب پر فخر اور غرور ہے۔ غرور کبھی وطن پہ بھی ہوتا ہے، غرور کبھی اپنی زبان پہ ہوتا ہے، کبھی غرور رنگت پہ ہوا کرتا ہے۔ اسلام میں ہر طرح کے غرور اور ہر طرح کے فخر کو حرام ٹھہرایا گیا، بالخصوص خاندان اور نسب پر غرور، اسے حرام قرار دیا گیا۔ قرآن مجید نے کئی مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، سب جھک گئے، ابلیس نہیں جھکا۔ جب اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھوں پیدا کیا، اپنے ہاتھوں بنایا، ابلیس تو اس کے سامنے کیوں نہیں جھکا؟ ابلیس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی فطرت میں گرمی ہے، جوش ہے، اوپر اٹھتی ہے، اور مٹی کی فطرت میں خاموشی ہے، جھکنا ہے، وہ نیچے کو گرتی ہے۔ تو چونکہ میرا نسب، میرا مادہ تخلیق وہ بلندی کو چاہتا ہے، بلند رہتا ہے، اس لیے میں بہتر ہوں اور یہ کمتر ہے۔ تو جو ایک بہتر ہے وہ کمتر کے سامنے سجدہ کیوں کرے؟ سب سے پہلے ابلیس ہے جس نے اپنے نسب اور مادہ تخلیق پر غرور کیا تھا۔ تو نسب پر غرور یہ کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اس کی اصل یاد دلاتا ہے کہ انسان غرور کرتا ہے اپنے نسب پر، میں بہت بڑا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرما رہا ہے الذی احسن کل شیء خلق وبدأ خلق الانسان من طین، یہ اللہ ہے جس نے ہر چیز حسین پیدا فرمائی، ہر چیز میں حسن رکھا، اور اس نے انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے فرمایا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی۔ تو اللہ توجہ دلا رہا ہے کہ جب غرور کرنے لگو تو سوچو تمہاری تخلیق کا آغاز کیسے ہوا۔ ایک حقیر پانی، گندا پانی، اور ایسا گندا کہ قابل ذکر نہیں ہے، قابل ذکر نہیں، جسم پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، ناپاک دھونا پڑتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا،
کیا انسان پر وہ زمانہ نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ کیا تمہاری تخلیق کا کوئی ایسا مرحلہ انسان پر نہیں آیا؟ آیا۔ سورہ عبس میں فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ ہلاک ہو انسان، کیسا ناشکرا ہے، ما اکفرہ، کیسا ناشکرا ہے۔ سوچے اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ پانی کی ایک بوند سے اللہ نے پیدا کیا، اور پھر ایک اندازہ اس کے لیے مقرر فرما دیا۔ تو آغاز تو یہ ہے۔ ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمی فخریہ انداز میں اپنے اپنے خاندان کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک نے کہا میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہوں۔ کون ہے جو حسب نسب میں میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو آدمیوں نے ایسا ہی جھگڑا کیا تھا۔ ہماری امت کے حالات بنی اسرائیل سے بہت ملتے ہیں۔ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے حالات ہماری عبرت کے لیے کثرت سے ذکر فرمائے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی دو لوگوں نے جھگڑا کیا، اور ایک نے اسی طرح فلاں ابن فلاں ابن فلاں کہتے ہوئے اپنی 9 پشتیں شمار کروا دیں۔ ہم سردار، ہم چودھری، ہم یہ 9 پشتیں شمار کروا دیں۔ اس پر وحی نازل ہوئی کہ اس متکبر سے کہہ دو جن 9 پشتوں کا تو فخریہ ذکر کر رہا ہے اس وقت وہ سب کے سب جہنم میں پڑے سڑ رہے ہیں، سب جہنم میں کفر اور شرک کی حالت میں دنیا سے گئے۔ جن پر تو فخر کر رہا ہے وہ سب جہنم میں پڑے سڑ رہے ہیں، اور اب 10واں تو ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا، جو لوگ اپنے گزشتہ آبا پر فخر کرتے ہیں رک جائیں، جو اس دنیا سے کفر، شرک، ظلم، گناہ کی حالت میں چلے گئے، اور اب ان پر ان کی اولاد فخر کرتی ہے تو رک جاؤ۔ انما هم فحم من النار، وہ جہنم کے کوئلے بنے ہوئے ہیں۔ موت تو ہے نہیں، لیکن کوئلہ جل رہے ہیں مسلسل۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ کے یہاں ان کی ویلیو کیا ہے؟ وہ گوبر کا ایک گبریلا، ایک کیڑا ہوتا ہے سیاہ رنگ کا، وہ گوبر جمع کرتا رہتا ہے اور جا کر ڈھیر کر دیتا ہے، پھر جب سارا دن اس کا یہی کام ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو گبریلا، وہ کیڑا ہے، جعل عربی میں کہا جاتا ہے، اللہ کے یہاں ان کی قدر و قیمت اس جعل، اس گبریلے سے بھی ہلکی ہے جس پر تم غرور کر رہے ہو۔ ان اللہ اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء، اللہ نے جاہلیت کی نخوت اور آبا پر فخر و غرور تم سے دور فرما دی، تمہارے لیے حرام قرار کر دیا، ان پر فخر نہیں کیا جا سکتا۔ اب بس 2 ہی طرح کے لوگ ہیں، انما هو مؤمن تقی او فاجر شقی، یا تو مومن ہے، پرہیزگار ہے، ایک طبقہ، یا فاجر ہے، گناہگار ہے اور بدبخت ہے، شقی ہے، بس یہ دوسرا طبقہ۔
اب اگر تقسیم ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہے، نام و نسب خاندان کی بنیاد پر تقسیم نہیں۔ فرمایا کہ الناس کلہم بنو آدم و آدم من تراب، سب کے سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تو کس بات پہ غرور کرتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تعزى بعزاء الجاہلیہ فَأَعِذُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تَكْنُوهُ، جو اپنے آبا پہ فخر کرتا ہے، برائی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اس پہ فخر کرتا ہے، تو اس کو فخر سے روکنے کے لیے جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا ذکر کرو، اور اشارے سے کام نہ لو، صراحت کے ساتھ بتاؤ کہ وہ ایسے تھے، تاکہ یہ جاہلیت کا غرور وہ ختم ہو۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے کیمیائے سعادت میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں محلب بن ابی صفرہ ایک گورنر اور حاکم گزرا، اس زمانے کے ایک بزرگ تھے مطرف رحمہ اللہ، انہوں نے محلب کو دیکھا بڑے فخر سے غرور سے چل رہا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے، فرمایا بندہ خدا یہ چال اللہ کو سخت ناپسند ہے، یوں اکڑ کے چلنا اللہ کو ناپسند ہے، اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں بڑائی صرف مجھے زیب دیتی ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا، حدیث قدسی ہے یہ، کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، یہ بڑائی، یہ عظمت، یہ میرا لباس ہے جو میرے اوپر ہی جچتا ہے، اور جو مجھ سے میرا لباس چھیننے کی کوشش کرتا ہے، خود بڑا بننے کی، عظیم بننے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کی گردن توڑ کر اسے جہنم میں پھینکوں۔ یہ اللہ سے ٹکراؤ ہے۔ بڑی ہستی صرف المتکبر، یہ صرف اسی کی شان ہے، کسی انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں بڑا ہوں۔ یہ میں اللہ کو پسند نہیں۔ سب سے پہلے شیطان نے انا اپنے لیے استعمال کیا تھا، میں، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اور سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی اترانے والے کو اور خود پسند کو پسند نہیں فرماتا۔ تو حضرت مطرف نے انہیں نصیحت کی کہ اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے۔ تو محلب کہنے لگا تم مجھے جانتے نہیں؟ یہ جملہ آج بھی بولا جاتا ہے، تم مجھے جانتے نہیں؟ فرمایا کہ ہاں جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں۔ اولو کا نطفہ و آخرو کا جیفہ، تیرا اول پانی کا قطرہ ہے اور تیرا آخر ایک سڑی ہوئی لاش ہے، ایک جیفہ ہے، مردار ہے۔ اور وما بینہما تحمل القذرہ، اور باقی جو زندگی کے ایام ہیں اپنے پیٹ میں گندگی اٹھائے ہوئے چل رہا ہے۔ کس بات پہ غرور؟ آغاز کیا ہے، انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو ہدایت دی اور اچھی راہ پر وہ آ گیا۔ عالی نسب جو اپنے نسب کو بہت بڑا کہتے ہیں، عام طور پر ایسے ہی جملے کہتے ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے، تم اپنی اصل کو بھول بیٹھے، اپنی اوقات تمہیں یاد نہیں ہے۔ ذرا سوچو کہ کیا اس کی اصل اور تمہاری اصل الگ الگ ہے؟ ایک ہی اصل کے۔
ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے قریبی شہر گوجرانوالہ میں ایک صاحب گزرے ہیں، میں ابھی نام نہیں لے رہا، بڑے پڑھے لکھے دانا تھے، الیکشن میں حصہ لیتے تھے، تعلق انصاری برادری سے. اب ہمارے معاشرے میں لوگوں نے پیشوں کی بنیاد پر برادریاں بنائی ہوئی ہیں. اب مقابل میں جو تھے وہ کوئی خان صاحب، کوئی چودھری صاحب تھے، اور ان کے پاس علم تو تھا نہیں، صرف چودراہٹ تھی. تو کمپین میں ایک میٹنگ، کسی جلسے میں کہا انصاری کو اپنی اوقات یاد نہیں ہے، کس خاندان کا ہے، ہمارے مقابل میں آتا ہے. تو انصاری صاحب علم تھے، انہوں نے اگلی میٹنگ میں جواب دیا، چودھری صاحب میں آدم علیہ السلام کے بڑے بھائی کی اولاد میں سے ہوں، تو چھوٹے بھائی کی اولاد میں سے، تو چھوٹے بھائی کی اولاد ہے، میں ان کے بڑے بھائی کی اولاد سے ہوں، لہٰذا میرا مرتبہ تجھ سے زیادہ ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک عجیب بات تھی یہ تو. اور وہ صاحب انہوں نے پھر جواب دیا، دیکھو یہ علامہ بنے ہوئے ہیں، لوگ ان کو علامہ کہتے ہیں، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ آدم کا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا. اب کہہ تو گئے، لیکن لوگوں نے کہا کہ جب کوئی بڑا بھائی نہیں تھا تو تم بھی آدم کی اولاد اور وہ بھی آدم کی اولاد، تو تم کس بات پر فخر کرتے ہو؟ تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ ایک ہی باپ کی اولاد. اللہ نے قرآن پاک میں یہی چیز فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، ایک جوڑے کی اولاد. اور پھر وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہیں قوموں اور برادریوں میں بانٹ دیا، نیشنز اینڈ ٹرائبس. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اس لیے نہیں کہ لتفاخروا، کہ ایک دوسرے پہ فخر کرو، یہ صرف پہچان کے لیے. ذرا سوچئے کہ اگر یہ قبیلے، یہ قومیں یہ نہ ہوتی تو ووکیبلری ختم ہو جاتی اور لوگوں کے نام رہ جاتے، نام ہی پورے نہ ہوتے. اب یہ نام ہے، یہ عبداللہ فلاں برادری کا، یہ عبداللہ فلاں برادری کا، یہ عبداللہ فلاں قوم کا ہے. یہ صرف پہچان ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر فخر کیا جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ عزت، زیادہ مرتبہ اسے ملے گا جو اللہ کے حکم، اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، خواہ اس کا کسی خاندان سے تعلق. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ایسی باتیں کہتے ہوئے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم والا ہے، خبر والا، وہ جانتا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے اور تمہاری اصلیت کیا ہے. کس بات پہ غرور کرتے ہیں؟ سیرت نبویہ کو یاد کیجئے. فتح مکہ کے موقع پر سب بڑے بڑے چودھری سردار سامنے کھڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال، سیدنا بلال، ہمارے سید، ہمارے آقا بلال سے فرمایا، کالے رنگ کے حبشی، فرمایا کہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہو. جب ان چودھریوں نے دیکھا، سرداروں نے دیکھا، یہ تو ہمارا غلام تھا جسے ہم مارا کرتے تھے اور نہایت حقیر تھا، آج یہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہے. آپس میں باتیں کرنے لگے، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر گئے ہوتے.
اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، آپ نے یہی آیہ کریمہ پڑھی اور سمجھایا یہ فخر اور غرور تمہیں کام نہیں لائے، نسب پر، خاندان پر غرور تمہارے کسی کام کا نہیں۔ اللہ نے اسلام کو، نیکی کو، تقوی کو عزت دی ہے۔ بلال چونکہ تقوی کے بلند مقام پر ہے، آج پورے عرب میں اللہ نے اس کا مقام بلند کر دیا، اور تم ایمان سے، عمل سے محروم، کفر کی ذلت میں گرے ہوئے ہو، سردار ہونے کے باوجود آج تمہاری معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے قبیلے کے یہ سردار تھے۔ جھگڑا ہو گیا کسی شخص سے، مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے۔ ابو ذر غفاری طبعاً بڑے ہی متواضع تھے، ہر چیز خیرات کرنے والے، عجیب زندگی ہے ابو ذر کی۔ جھگڑا ہو گیا، اب جب جھگڑا ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، تو بعض اوقات انسان کنٹرول کھو بیٹھتا ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ لفظ نکلا، یبن السودا، یبن السودا، او کالی کے بیٹے، یہ جملہ نکلا، یبن السودا۔ شکایت پہنچ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ابو ذر کو بلایا، مخلص تھے، بڑے نیک تھے، فرمایا کہ گورے کے بچے کو کالے کے بچے پر آخر کس چیز میں فضیلت حاصل ہے؟ نیکی میں تم اور وہ برابر ہیں، تم نے جو اسے تانا دیا یبن السودا، کس چیز میں تمہیں فضیلت حاصل ہے؟ ڈانٹ پلائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر لیٹ گئے اور ان صاحب سے کہا کہ اپنا پاؤں میرے منہ پر رکھ کر چلو، جس منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں اس پر اپنا کالا پاؤں رکھ، تاکہ میرے اس جملے کی سزا مجھے ملے اور مجھے عبرت حاصل ہو۔ اسلام نے رنگ و نسل اور اس ہر طرح کے غرور کو مٹایا، ہر طرح کے امتیازات کو ختم کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں ہمیں یاد ہے آپ نے فرمایا تھا کہ تم سب آدم کی اولاد، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ آج لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ آج کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ ہاں، جو اللہ کے احکام میں تقوی اور پرہیزگاری میں آگے نکلے گا، اللہ کے یہاں بس اس کا مقام ہے۔ آخری خطبے میں آپ نے نصیحت فرمائی۔ یہ عصبیت چونکہ یہ میری برادری کا ہے، اس لیے میں نے اس کا ساتھ دینا ہی دینا ہے، اس کو ووٹ اس لیے دینے ہیں کہ میری برادری کا ہے، اس کو عہدے پر لانا ہے، آگے اس کو بڑھانا ہے چونکہ یہ میری برادری کا ہے۔ اس عصبیت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام اور ظلم قرار دیا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہندوانہ اثرات، یہ جاہلیت کے اثرات اب بھی موجود ہیں، اور یہ جو معاشرتی بگاڑ ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے، یہ بھی ایک سبب ہے اس معاشرتی بگاڑ کی۔ دیکھیے، نسب کہیں کام بھی آتا ہے، لیکن کب؟ جب ہمارے آبا ایمان پر ہوں اور اچھی زندگی گزار کر گئے۔ اس میں صرف ایمان ہے۔ سورہ طور میں ارشاد ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ جو لوگ ایمان لائے
اور ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی انہوں نے بھی ایمان قبول کیا، ایمان کے بغیر تو بات بنتی ہی نہیں۔ اب ان کا مقام ذرا نیچے ہے، ان کے اعمال اتنے بہتر نہیں ہیں، اور آبا کا مقام بلند ہے، تو اللہ ان آبا کی خوشی کے لیے ان نچلوں کو بھی اٹھا کر ان بڑوں اور اونچے والوں آبا کے ساتھ شامل فرما دے گا، اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں فرمائے گا، ان کی خوشی کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے۔ تو ایمان کام آ گیا۔ سورہ کہف میں دیکھیے، وہ 2 یتیم بچے جن کا خزانہ دیوار کے نیچے دبا ہوا تھا، حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر دی، خزانہ محفوظ کر دیا۔ بعد میں اس کی حقیقت یہ بتائی، اصل وجہ یہ تھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک انسان تھا، تو اس کی نیکی کی وجہ سے ہم نے اس پر بھی کرم کر دیا۔ لیکن اسی واقعے میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر عمل اچھا نہیں ہے تو ماں باپ کی اچھائی اس کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ وہ جس لڑکے کو پکڑ کے مارا تھا، اس کی حقیقت یہ بیان فرمائی، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، ماں باپ اس کے مومن تھے، لیکن یہ بچہ یہ بڑا ہو کر سرکش بنتا اور اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کرتا اور انہیں بھی فتنے میں ڈالتا، تو ہم نے اس کو اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ تو یہاں پر ماں باپ کا ایمان اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن پاک میں واقعہ مذکور ہے، اللہ سے عرض کی تھی کہ ڈوب گیا، وَإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، آپ نے کہا تھا کہ اہل کو بچاؤں گا تو میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ بس صرف اتنی بات عرض کہ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب سے بڑا حاکم، 950 سال اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، 950 سال، کہنا آسان ہے، لیکن ڈرتے ڈرتے صرف اتنا کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کا اہل ہم بچائیں گے، باقی تو احکم الحاکمین ہے، زبان پر یہ نہیں لائے کہ کیوں ڈوبا، کیوں کی تو مجال نہیں ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ سے کویسچن نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ اللہ نے جواب کیا دیا، یا نوح انہو لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں نہیں ہے، آپ کی فیملی کا حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ سراپا بد عمل تھا، کفر اور شرک میں مبتلا تھا، اس کی وجہ سے آپ کے پاکیزہ گھرانے کا وہ حصہ نہیں بن سکتا۔ باپ نوح جیسا ہے، لیکن چونکہ ایمان کا رشتہ کٹا ہوا ہے تو اس پاکیزگی سے نکل گیا اور جہنم میں داخل ہو گیا۔ تو سب سے بنیادی چیز وہ ایمان اور تقوی ہے۔ ایک واقعہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب ذکر فرمایا اپنی تفسیر روح المعانی میں، کہتے ہیں خراسان کے علاقے میں ایک الشریف رہتے تھے۔ الشریف اس زمانے میں اور اب بھی عرب میں سید کو کہا جاتا ہے، جنہیں ہم سید کہتے ہیں، آل نبی، تو ان کو عرب میں الشریف کہا جاتا ہے۔ تو وہ سید ایک تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق، لیکن تھے فاسق، گناہوں میں مبتلا تھے، اور وہاں ایک کالے رنگ کا غلام بھی رہتا تھا، رنگ کالا اور غلام، لیکن علم و عمل میں وہ بہت آگے تھا۔ لوگ اس کالے رنگ کے غلام کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے۔ اتفاق ہوا کہ ایک دن وہ جو کالے رنگ کے بزرگ تھے وہ اپنے گھر سے نکلے، مسجد جانے کا ارادہ تھا، تو بہت سے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے اور ان سے یتبرکون بہ،
ان کے ساتھ چلنے کو اپنی خوش نصیبی سمجھ رہے ہیں. تو راستے میں وہی سید آ گئے، لیکن حالت یہ تھی کہ نشے میں تھے. لوگوں نے انہیں دھکا دے کر راستے سے ایک طرف کر دیا. تو غصہ آیا انہیں، اور آ کر شیخ، کالے رنگ کے جو شیخ تھے، ان کے لباس کو پکڑ لیا اور کہا یا اسود الحوافر والمشافر. عجیب جملہ ہے، یعنی وہ کالے، یا کافر ابن کافر، وہ کافر کے بیٹے کافر. غصہ تھا. میں ابن رسول اللہ، مجھے میری تذلیل کی جائے اور تیری تجلیل کی جائے، تیری عزت کی جائے، میری توہین ہو اور لوگ تیری عزت کریں. اب جب اتنا سخت جملہ کہا تو لوگ ذرا غصہ آیا اور چاہتے تھے کہ اسے ماریں، لیکن شیخ نے کہا کہ نہیں، مارنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کی طرف ان کی نسبت ہے، نسب ہے، ان کے جد کی وجہ سے ہم اس بات کو معاف کرتے ہیں، ہم اسے برداشت کرتے ہیں. اگرچہ یہ اپنی حد سے نکل گئے، لیکن جد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام وہ ہمارے سامنے ہے. اب اسے نصیحت کی. سید الشریف، بات اتنی ہے کہ میں نے اپنے باطن کو سفید کر لیا. رنگ میرا کالا ہے، لیکن میں نے اپنے باطن کو سفید کر لیا، تو نے اپنے باطن کو سیاہ کر لیا، اگرچہ تیرا رنگ گورا ہے. آج میرے دل کا نور میرے چہرے کی کالک سے جھلک رہا ہے، اور میں حسین دکھائی دے رہا ہوں. لوگوں کو میں حسین دکھائی دے رہا ہوں، اور تیرے دل کی سیاہی تیری گوری رنگت سے وہ جھلک رہی ہے، اس لیے لوگ تجھ سے برا سلوک کر رہے ہیں. میں نے وَأَخَذْتُ سِيرَةَ أَبِيكَ، میں نے تمہارے ابا کی راہ پہ چلنا اختیار کیا، تمہارے ابا کی سیرت اپنائی، اور تم نے میرے باپ کی سیرت اپنائی ہے. لوگ مجھ میں تیرے ابا کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں اور تجھ میں میرے ابا کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں، تو مجھے خیال کرتے ہیں کہ میں تیرے باپ کا بیٹا ہوں، اور تجھے خیال کرتے ہیں کہ تو میرے باپ کا بیٹا ہے. اس لیے وہ تیرے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں جو میرے باپ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور مجھ سے وہ سلوک کر رہے ہیں جو تیرے باپ کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے. اصل چیز ایمان اور تقویٰ ہے، نام و نسب نہیں. یہ بڑی معاشرتی خرابی ہے جس میں آج بھی ہم مبتلا ہیں. اگر ہم معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں تو وہ گزشتہ 6 اخلاقی برائیاں اور یہ فخر و غرور، اس سے اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.